اخلاص نیت اعمال میں ضروری ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کے اعمال میں سب سے پہلا اور بنیادی کردار اس کی نیت کا ہونا ہے۔ مسلمان صرف اور صرف نیک نیت کی بنیاد پر بہت زیادہ خیر و برکت کو حاصل کر لیتا ہے۔ صاف ستھری اور اچھی نیت رکھنا بذات خود بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مجبوری یا رکاوٹ کی وجہ سے نیک عمل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ پختہ نیت کی وجہ سے نیک عمل کو پورا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین۔ ہم نیک عمل میں دن رات محنت کریں اور اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ نیت اچھی ہو تو اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، نیت اچھی ہو تو اس کی پوری جزا دی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اپنی نیتوں کو پاک صاف کرو۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے لوگ ساری زندگی بد نیتوں کی نحوست میں رہتے ہیں۔ ناپاک عزائم، برے ارادے، گھٹیا جذبات اور غلط سوچیں ان کی زندگی کو بدمزہ کر دیتی ہیں۔ وہ ہما وقت بے چین، بے سکونی، بے قراری میں رہتے ہیں۔ نیت اچھی رکھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت صرف دنیا ہو اللہ اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے اور اس کی فقیری کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے اور دنیا بھی صرف اس کے نصیب کے مطابق ملتی ہے۔ بہرحال اخلاص عمل صالح عمل کی روح ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے یہ عمل صالح کی روح بنتی ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کی بدولت چھوٹے اعمال کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ الغرض، اخلاص کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ایک کافر کو مغلوب کر کے اس کے سینے پر سوار ہو کر کے اس کی گردن کو کاٹنے کے آمادہ ہو چکے تھے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس نے تھوک دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے سینے پر سے اترے اور اس کو قتل کرنے سے باز آ گئے۔ کافر حیران ہو کر کے پوچھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے؟ سخت و غصے کے موقع پر بھی ترحم کا کون سا موقع تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یعنی جب میں اللہ کے حکم پر تلوار چلا رہا تھا لیکن تو نے جب میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے نفس کا جذباتی حکم بھی شامل ہو گیا، تو تیرا قتل کرنا خالص رضائے حق کے لیے نہ رہا کیونکہ اس میں میرے نفس کی شرکت بھی ہو چکی تھی، اس لیے میں تیرے قتل سے باز آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے، یہ تقریر سن کر کے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور پختہ ارادوں کو، جذبات کو، احساسات کو، نیات کو پاکیزہ تر رکھیں، اور کیونکہ اللہ پاکیزہ جذبات کو اور پختہ نیات کی مکمل قدردانی فرماتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اخلاص نیت پر ابھارا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور دوسری جگہ اللہ نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اور اسی طریقے سے یاد رکھو موت اور زندگی کا مقصد بھی اخلاص ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہرحال ہم لوگوں کو یہاں پر اعمال کرنے کے لیے، ہم مکمل عمل کرنے کے بعد پورے عمل کا ثواب پانے کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاص کے معنی ہی صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اعمال کو اچھے انداز میں اخلاصاً کرنے کی کوشش کریں۔